5واں انعام بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. شرط لگائے. شرط کیا ہے؟ من حج للہ، حج کرنا اللہ کے لیے. کس کے لیے نہیں؟ نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی بولنے کے لیے نہیں، حاجی لکھنے کے لیے نہیں. حاجی صاحب تو خوش ہو جانا، حاجی صاحب نے پھونک جانا، حاجی صاحب کو رخے میں لکھو تو دعوت میں جانا، نہیں لکھے تو دعوت میں جانا نہیں. حاجی صاحب لکھے تو چندہ دینا، نہیں لکھے تو چندہ نہیں دینا. یہ ایڈس اور کینسر کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. ایڈس اور کینسر میں اس کی جان جا رہی ہے، اس سے اس کا ایمان جا رہا ہے. اس لیے حاجی لکھنا بولنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے مستحق تھے آدم علیہ السلام. اللہ کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے نبی ہندوستان میں، اللہ کی شان، اور سب سے پہلے حاجی ہندوستان کے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام ہندوستان سے 1000 مرتبہ پیدل گئے، 1000 مرتبہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ کون بھی آج تک الحاج آدم علیہ السلام کبھی سنے؟ ہمارا کیا ایک بار جا کو آیا تو حاجی، 2 بار گیا تو الحاج، تو اس کی گرفتاری، یہ تو اس کی گرفتاری. ہر پیغمبر حج کرے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنائے سے بھی حاجی بھی کوئی بول رہا ہے حاجی ابراہیم علیہ السلام، حاجی اسماعیل علیہ السلام، حاجی الحاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنے؟ پیغمبروں کے ساتھ نہیں، صحابہ کے ساتھ نہیں، تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان کے ساتھ نہیں. تو میرے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے نا؟ ایک مرتبہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، حضرت کو سلام کیا. وعلیکم السلام. حضرت پوچھے آپ کا نام؟ اجی میرا نام حاجی عبداللہ. کیا بولے ہم نے؟ حاجی عبداللہ. حضرت بولے میرا نام نمازی اشرف علی ہے. کیا بولے؟ نمازی اشرف علی. جیسے تم نہ ہنسی آ رہے ہیں ویسے انہیں بھی ہنس دیں. حضرت نے کیوں ہنس رہا ہے؟ پھر کیا نمازی بول رہے نا؟ حضرت نے فرمایا اسلام کے ارکان میں نماز بھی ایک رکن، حج بھی ایک رکن. تو زندگی میں ایک بار جا کو آپ کو حاجی بول رہا ہے، میں دن میں 5 بار جب نماز نہیں بولنا. پھر حضرت نے سمجھا نہ تجھے حاجی بولنا ہے نہ مجھے نمازی بولنا ہے، ورنہ ہر ایمان والا اپنے نام کے ساتھ جو جو ادا کر رہا ہے وہ اٹیچ کرنا شروع کرے تو اس کا 1 انچ نام کے ہو جائے 1 میٹر ہو جائے گا. نمازی، روزبی، زکاتی، صدقاتی، سمجھ رہے؟ اس کا بھی ایک لطیفہ سنو، اس کے ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک صاحب ہوٹل کو گئے، بارش زبردست پڑنے کو ہے، ٹھنڈ بجنے کو ہے، چھوٹی ہوٹل وہ بیل بجائے. میرے نے آگے پوچھا کون؟ انہوں نے بولے مولانا مولوی حافظ قاری مفتی چشتی قادری نقشبندی صاحب والی. اتنے جگہ نہیں کریں اتنے آدمیوں کو بارش میں ٹوٹی ٹھنڈ میں پڑ لے صبح بھی اکیلا. تو 50 روپے کے نام بولیا نا ایسا بول بات پر. یہ بیچارہ دعوت کیا، دعوت میں اس کے نوکر سے بول رہا ہے وہ 30 حج کی سرائی کا پانی پلا گیا. کون سے حج کا؟ 30 حج کا. اس میں ایک اللہ والے تھے، بولے تیرے 3 حج غارت ہو گئے، نیا حج کر دے. اسی طرح عورتوں میں بات جلدی ٹکتی نہیں. عورت نہ بولتی کہیں کسی بٹھائے رہے گا، ایسا بول اس میں جلدی بات ٹکتی نہیں. سمجھ رہے؟ ایک عورت 3 بار حج کر ڈالی. کتنے بار؟ 3 بار. سب کو السلام علیکم، 3 حج ہو گئے، السلام علیکم. خالی بہت بمڑی اس کی.
سمجھانے والے سمجھا رہے، سمجھنے تیار نہیں، لیکن ہر جگہ شیر کو سوا شیر، کیونکہ شیر سوا شیر کے تو جتنے نیو جنریشن ہے سمجھتے نہیں، یہ بڑی بڑی عمر کی جو سفید داڑھی والے انہوں سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا تھا بولو، پہلے کیا تھا؟ شیرا تھے سو، کیا تھا؟ چاول گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا وہ، سمجھے؟ شیر سوا شیر پہلے تھا، اب کیا ہو گیا؟ ہر چیز کیلو، اوزا کیلو، نارنگیاں کیلو، کھاؤ کیلو، کرو کیلو، سب کیلو میں چلا سکتا۔ پہلے شیر تھا تو شیر کو سوا شیر، سمجھ رہے؟ تو کیا ہوا؟ کسی کی سلام کری بیچاری نے، السلام علیکم میرے 3 حج ہو گئے۔ وعلیکم السلام، 3 بیتا بول رہی تھی، 10 ہو گئی تھی۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اب تک کسی کو بولی نہیں، تمہاری پپڑی بند کرنے کب جب بند؟ اس لیے مہربانی کر کے مولوی ملوچ کتاب میں لکھ کر ہے، واپسی کے بعد مینا میں ایسا تھا عرفات، وہ بھی تذکرے مت کرو، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ حج کو جا پائے میں، ویسا ہو تو من حج للہ، حج کریں کس کے لیے میں؟ اللہ کے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کا سلسلہ مشہور مہینوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ شوال سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج کے 12 کو ختم۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس کسی کو ان مہینوں میں حج فرض ہو گیا، کیا مطلب؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آج کل کے حساب سے 40 پر 8,000 روپے ہمارے پاس ہیں، تو آئندہ سال زکوٰۃ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ آئندہ سال۔ حج کے لیے کیا کہا؟ فوراً من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا فوراً کرو۔ کیوں؟ آئندہ سال تک مال رہے گا، گارنٹی نہیں۔ آئندہ سال تک ہم رہیں گے، گارنٹی نہیں۔ آئندہ سال تک مال بھی ہے، ہم بھی ہیں، صحت رہے، وہ بھی گارنٹی نہیں۔ اس لیے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا فوراً جلدی کرو۔ بلکہ فرمایا ایک طرف شادی، ایک طرف حج، پہلے حج کرو بعد میں شادی کرو۔ کیوں؟ شادی کرنے سے پہلے حج کو جائے گا تو بیت اللہ کے چکر لگائے گا۔ کس کے؟ جو بیت اللہ کے چکر لگائے گا انہیں ساس سسرے کی چکر میں نہیں پڑے گا۔ اس میں نہیں پڑے گا، ساس سسرے کی چکر نہیں پڑے گا۔ ورنہ میرے بزرگوں، میرے باتیں پورے ریل کے نہیں، سمجھے؟ چند سال پہلے ایک نکاح میں شرکت کرنے ہم گئے تھے، تو ایک نوجوان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا سی، کیا بول کر؟ ربنا آتنا، ربنا آتنا، ساس سسرے کھٹنا، انہیں بول رہا سو بنا بول تو ساس سسرے کھٹنا، یہ چیز بٹھنا، پورا مجھے مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا فقیر ہے، آج پورا مل جا رہا ہے، کل اس کے چہرے میں گوشت نہیں رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اس کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ سسرال کا بھکاری۔ لوگ کیا بولتی ہیں؟ ہمیں کیا جی پوچھے نہیں، انہیں خوشی سے گود بھی دے رہا نہیں، دے رہا ہے۔ ہمارے بنگلور کا سنا اس میں، اگر تو نہیں معلوم، بنگلور کا ایک صاحب کو لڑکی پیدا ہوئی، انہوں کیا کرتا ہے؟ لڑکی کے نام کو فکسڈ ڈپازٹ کریں۔ فکسڈ ڈپازٹ حرام، کسی کے حرام، سمجھے؟ جیسے میں IMA کے بارے میں بولیا تھا بھی، حرام بولتا تھا بھی، میری بات لیے تھی، 2 باتیں جم جاتی کہ IMA میں پیسہ نہ لیتا، 2 کاف کہتے ہیں، 2 کاف، ایک کاف کیا؟ دال کو کاہل ہو جاتا انہیں، سوماری، دوسرا کاف انہیں بھاگ کر تو کنگل ہو جاتا گیا، ویسا ہوا۔
خاص گھر والے ہیں بیچ ڈال کو سمجھ رہے پیسے بھر ڈال کو کرائے گھر میں آئے اب کرائے دینے پیسے نہیں کنگل ہو گیا میرے بات آپ پورے ریئل یہ جو ٹھیک بات ارے دیا نہیں رہے گا اس کا سے پولیس بولے خیر تو کیا بول رہا تھا ابھی اس کے بارے میں مجھے سنی اس کے ایک طرف تو پہلے کیا کرو قیامت میں کیا رہے گا چہرے میں گوٹ نہیں رہے گا گوٹ نہیں رہے گا اس لیے فرمایا کہ فوراً کیا کرو حج کرو جب حج کو جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 باتوں کا لحاظ رکھ کر آؤ کتنے باتوں کا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج کے پورے سفر میں بے حیائی کی بات اپنی بیوی جو حلال ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کریں گے بیوی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے اب یہ بھی ذرا سمجھو احرام بولو احرام کہتے ہیں بولو حلال چیزوں کو وقتی طور پر ٹیمپروری اپنے اوپر حرام کر لینا اپنے اوپر حرام کر لینا اور یہ طے کرنا کہ اے اللہ تو میرے اندر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لینے کی طاقت رکھا ہے اے اللہ میں موت تک حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا یہ ہے اصل معنی یہ اصل احرام یہ چترا بننے کا نام احرام نہیں وہ احرام کی چادر وہ احرام نہیں وہ احرام کی چادر سمجھ رہے اس لیے ہم لوگ بے حیائی کی بات بیوی سے بھی نہیں کریں گے عام طور سے کیا ہوتا ہے عمرہ ہونے تک حاجی صاحبہ ایک حساب سے رہتی عمرہ ہونے کے بعد گیرہ بدلاتی کیا بدلاتی گیرہ بدلاتی ہلو پوچھتا ہے کیا دیدی کیا پکائے کیا دیدی اس کے امت سے پیدا ہوئی سو پوچھ سکتا ہے اب کر سکتا ہے ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں کسی صحابیہ کو کچھ معلوم کرنا ہوتا تو مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال پہ جاؤ بلال معلوم کرو کون آئے کیا آئے بلال جاتے رضی اللہ تعالیٰ معلوم کرتے یہاں سناتے یہاں سے سنتے وہاں سناتے ڈائریکٹ نہیں ویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے میرے بزرگوں ذرا مہربانی کر کے اس میں ذرا خاص توجہ کے ساتھ رہنا بالکل نہیں کبھی کبھی انہوں کیا کرتی کہ بھیا کہ بھیا کس کے بچے پیدا ہوئے نا بہت بچ کو رہنا اکثر فتنے ہوتی سمجھ رہے اور ہمارے موبائلہ میں کمپنی کی طرف سے جو گانے ہیں وہ گانوں کو ختم کرو ہر گانے میں زنا کی دعوت کس کی دعوت زنا ہر گانے میں سیمپل سنو سیمپل ہمارے مدرسے کی بات نہیں سب کلیئر ریئل بات ریئل ہمارے مدرسے میں 2:30 بجے ظہر کی نماز اور 2:30 بجے تو کیا ہوا وہ بیچارہ بھائی موبائل آف کریا نہیں انہیں سنت پڑھ لے کھڑے بیچارہ موبائل آف کی موبائل میں گانا شروع ہو گیا میرے سب چل یار تو نماز کو بلا رسول سب سے کرانے کو زنا کی دعوت دی ہے اسی طرح میرے بزرگ ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں تھا طواف کر رہا ہوں ایک بیچارہ موبائل آف نہیں کرا موبائل میں گانا شروع ہو گیا تو بیت اللہ کیا بولے گا یا اللہ پہلے رونے والے آتے تھے اب گانے والے آ گئے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
بیت اللہ آئے, دروازے پر سر رکھ کر کہنے لگے من گویم کتاتم بپذیر, میرے پاک پروردگار میں تجھ سے یہ بولنے کے لائق نہیں ہوں کہ میری نیکیاں قبول کر, نیکیاں قبول کر. میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تو مہربانی فرما کر میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. یہ کون فرما رہے؟ پیران پیر گناہ کرتے تھے, اب کیا ہو رہا بھائی؟ اللہ والے نیکیاں کر کے گناہ سمجھتے تھے, اور آج ہم گناہ کر کے نیکیاں سمجھ رہے. سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. کیا ہے؟ موبائل ہے. کیا کرتی؟ چوروں پر ایسا ہاتھ ڈالنے پہ فوٹو مار لے رہی. کیا ایسا ہی ہے؟ کوئی بیت اللہ میں روزے اختر سلام پہنچا رہی, ویڈیو آن کر لے رہی, موبائل آن کر لے رہی. طواف کرتے کرتے دیکھیں جی میں طواف کر رہا ہوں, میرا پہلا چکر یا دوسرا چکر تیسرا چکر. جائز ہے یہ؟ جائز ہے یہ؟ کوئی کر رہا ہے تو اسے روکو, خود مت کرو, خود مت کرو, ہرگز مت کرو. ہمارے نشانیاں ہیں یہ دو طرف نشانیاں ہو رہی. اچھے کام کر رہے ہیں سیدھے طرف ہو جائے, دائیں کام غلط کام کرے بائیں طرف ہو رہا ہے. اس لیے مہربانی فرما کر میرے بزرگوں اس کا خاص اہتمام کریں کہ گانے وانے ختم کرو. موبائل میں وائبریٹر میں رکھ ڈالو یا سائلنٹ کر ڈالو, گانے مت رکھو اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے. پھر اس کے بعد کانوں سے سننا بھی نہیں, کانوں سے سننا بھی نہیں. یہ بتا گانے الا بلا نہیں. آنکھوں سے دیکھنا بھی نہیں. اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو شیطان نے حج کے نام پر جو بنایا ہے, مچایا ہے, وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ عرفاتی بھائی بہن. کیا بولا گیا؟ عرفاتی بھائی بہن. نگاہ پاک ہے, دل صاف ہے, پردے کی کیا ضرورت ہے؟ برابر ہے نا. جس کو میں دیکھ رہا ہوں میری ماں سمجھ کو دیکھ رہا ہوں, میری بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, میری بھانجی سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, میری بھتیجی سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, میری پھوپھی سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, میری خالہ سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, میری نانی, میری دادی. یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. ان کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال آتا نہیں. اللہ یہاں بچا کو رکھا سو. یہاں دعوت کی برکت, علماء کی محنت, مدارس, اس کی برکت سے اللہ بچا کو رکھا سو. ورنہ امریکہ میں کوئی ماں بچے سے بچ کو نہیں, بچہ ماں سے بچ کو نہیں. ایسی جانوروں کی زندگی اللہ بچا. ہمارے سامنے سیرت پاک موجود. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی, پردہ کرتے تھے. قرآن میں اللہ فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. اللہ نے ان کی زندگیوں میں تقوی کو لازم کر دیا. جس طریقے سے شہد سے مٹھاس الگ نہیں کر سکتے, صحابہ صحابیہ سے تقوی کو جدا نہیں کر سکتے. ایسے پیارے زمانے میں خیر القرون قرنی کہتے ہیں میرا زمانہ, ایسے پیارے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, بتاؤ جی سب سے بہترین عورت کون؟ پورے صحابہ خاموش, جواب کوئی دیے نہیں. مجلس ختم ہوئی, سب اٹھ کے چلے گئے, گھر گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاطمہ, آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, کوئی جواب دیے نہیں. کیا سوال؟ کہ سب سے بہترین عورت کون؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے اس کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے, غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے. یہ جواب آ کر سنایا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر خوش ہو کر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آیا تو حضرت علی کو بلایا، علی اب جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں، مجھے راتوں رات دفن کر دو، راتوں رات دفن کرو۔ فاطمہ کیا بول رہے ہیں، ذرا سوچ کر بولو، تمہاری موت کی خبر سے پورا مدینہ آ جائے گا نا، اسی لیے کر رات رات دفن کرو تاکہ میرے جنازے پر بھی غیر مت کی نگاہ نہ پڑے۔ میں لمبی تھی، گٹی تھی، موٹی تھی، دبلی تھی، پتہ نہیں چلا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، عورتوں کا کوئی احرام نہیں۔ اچھا یہ اس میں یہ بھی ذرا سن لو، حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے اللہ والے عبداللہ شاہ صاحب، ان کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت 70 سال کی، حضرت کی عمر 100 سال کی، بوڑھی عورت 70 سال کی بغیر برقعے کے آ گئی۔ حضرت نے فرمایا بڑی ماں پردے سے آؤ۔ وہ بڑی ماں حیدرآباد کی تھی نا، بولی حضرت آپ بھی بوڑھے ہو چکے، میں بھی بوڑھی ہو چکی، اب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ فارمولہ تو صحیح ہے نا، اب پردے ہونا کیا ہونا؟ تو حضرت نے بے شک بڑی ماں تم بھی بوڑھی ہو، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن شریعت محمدی جوان ہے۔ قرآن پاک کی آیت عرفات کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ آیت 1500 سال پہلے اونٹوں کے زمانے میں اتری تھی، کمپیوٹروں کے زمانے میں بھی اس پر چلنا پڑے گا۔ کمپیوٹر آپ دیکھ لو تو جو لڑکا لڑکی پاس بڑھا والا نہیں، ٹیپا مار لو بول کو، بے پردہ رہ جاؤ بول کو، سمجھ رہے؟ آج کتنے فتنے ہو رہے ہیں، آج یہ سب اس کی رخصت ہے، اس کی رخصت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم اس کا اہتمام کریں، پردے کا، عورتوں کا کوئی احرام نہیں، احرام نہیں۔ بہت سارے کمیٹیاں میں جو احرام پر لیوں گا کتنے احرام نہیں ہے عورتوں کا، کپڑا سر پر باندھے بغیر خالی اپنی اوڑھنی اوڑھ لیں، اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، اور دو بھی ہو جائے گا۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، غیر مرد کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ ہیٹ کے ساتھ نقاب مل رہا ہے وہ لے لو، ہاتھوں میں گلوز پہنو، اور پاؤں میں ساکس پہنو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے تمام عورتوں سے گزارشیں یہاں آئی ہیں، جو مردان اپنی عورتیں نہیں آئی ہیں نے سنا ہے، یہ ہیٹ کے ساتھ نقاب نہیں ملتا ہے، اسے لے لیں، اسے باندھ لیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور چادریں لے کر جاؤ، ڈوریاں لے کر جاؤ، بڑے بڑے پن لے کر جاؤ۔ آپ کو وہاں پر اٹیچ باتھ روم کا یہ کمرہ مل رہا نہیں، 3 فیملی، 4 فیملی، 2 فیملی اس طرح ملتے۔ تو تم کیا کرو، وہاں جو دریچہ میں پیپا رہتی، ان پیپوں کو ڈوریاں باندھ کر ایڈجسٹ کر لو، کپڑے باندھ لو، تاکہ سونے میں اٹھنے میں آرام رہے۔ ورنہ بہت سارے ایسا ہوتے ہیں جب سوتے ہیں انہوں کہاں کی رہتی، لنگی کہاں کی رہتی ہے، معلوم نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، حضور خود فرما رہے ہیں، جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لو۔ کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں فَإِنَّ بَاتَتْ يَدَاكَ، رات کو نیند میں تمہارا ہاتھا کہاں چلے گی تمہیں کیا پتا؟ یہ سرکار کا الفاظ ہے، یہ
दाहिना बातत यदाक, तुम्हारा हाथा कहाँ का क्या पता, इसलिए मेरे बुजुर्गों पर्दे का एहतमाम करो। और फिर मुसाफा हर मर्द हर औरत से, हर औरत हर मर्द से मुसाफा नहीं करेंगे। जिनसे निकाह करना जायज है उनसे मुसाफा कर सकते हैं, जिसे जायज नहीं उनसे नहीं। री 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 नो री, खलेरी चिचेरी फुपेरी बोलेरी, री 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 नो री। इसी तरह औरतों के लिए रा 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 नो रा, समझ रहे? इसी तरह मर्द हजरात उमानी, चिचानी, कैमा, खलेरी नानी, खलेरी दादी, इनसे भी पर्दा, इनसे मुसाफा नहीं करें, इनसे भी। बात लोग क्या बोलती है, हमें उठा उठा कर पालिश। अरे उठाए कब उठाए, जब उठाने के लायक थे तब उठाए, अब हलाने की भी लायक नहीं। अब क्या है, हलाने की भी लायक नहीं है, ठीक है कि मतलब मुझसे बात करके। इसलिए मेहरबानी करके इसका खास ध्यान रखें, पर्दे का एहतमाम। मुसाफा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मुसाफा नहीं करेंगे। और पाँव से चलकर कोई गंदी चीज लेने जाएंगे भी नहीं। एक मतलब उम्रे को गया था, एक हाजी क्या करा, ये चौड़ी दीवी खरीदा। क्या हुआ, वो भी क्या मदीने मुनव्वरा से, कितनी तकलीफ हुई उस वसल्लम को, कितनी तकलीफ होगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों हम ऐसा काम नहीं करेंगे। फला रफसा, दूसरा वला फुसूक, कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। गुनाहों में लोग शराब को गुनाह समझते, सिना को गुनाह समझते, सूअर के गोश्त को गुनाह समझते, लेकिन झूठ को गुनाह ही नहीं समझते। हालांकि झूठ बोलना, सूअर का गोश्त खाना दोनों एक, कोई फर्क नहीं। फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत बरसती। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा उम्मती बुज़दिल हो सकता है, मेरा उम्मती बखील हो सकता है, मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके पास चंद लोग आए। मुल्ला जीवन, ये जमुना का पुल है ना, तुम्हारे घर पर हमला करने वाला है, इस वास्ते तुम्हें कुछ डोनेशन से दे डालो। उन्हें रुक जाता है तो मुल्ला जीवन उठे, अलमारी खोले, जो डोनेशन पूछे दे डाल, तो भेज डाले। दूसरे साथियाँ थे ना, उन्हें बोले मुल्ला जीवन, ये जमुना का पुल कोई डाकू है, चोर है, क्या है, अगर वो हमला करे तो सब खत्म हो जाएगा ना। तो हजरत ने क्या फरमाया, जमुना का पुल टूट कर मेरे घर पर हमला करे, ये पॉसिबल, ये मुमकिन है। ईमान वाला झूठ बोले, ये मुमकिन नहीं। अब क्या हो रहा भाई, हाजी साहिबा अला बला खरीदती, नवासी के वास्ते, पोतरी के वास्ते, पोतरे के वास्ते, इनके वास्ते अला बला गोल्ड खरीद रही, गोल्ड खरीद रहे। कस्टमर ने पूछ रहा है, हाजी साहब गोल्ड गोल्ड है क्या, कब बना लो को, क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अरे बोलो, झूठ है ना। हजारों लीटर दूध में ये खतरा पेशाब डालो, उन्हें हरीरा हो जाता है, पूरा सफर हरम हुआ। इस वास्ते वहां से कोई चीज मत लो, कोई चीज मत लो, कोई निशानी नहीं। हमारे मौलाना कासिम मुर्शद फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, ओहद के पहाड़ में जो बकरियां चरती हैं उसके मेंढियां लेकर आ जाओ, वो बेहतर है दूसरी चीज लाने से। इसलिए मेहरबानी करके हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर हमारे शाह अबरार से फरमाते थे, मक्के मुकर्रमा में
وہاں کے جو مکے کے لوگ جو رہتے ہیں، پہلی بات اگر ان کی غلطی نظر آئے، نظر پھیر لو. شیطان جی مکے میں جی فرض سے نو مکے میں جی تو شیطان بولے گا. حضرت نے فرمایا تم 1 مہینے کے بعد واپس آ جاؤ گے، وہ وہی رہنے والے، وہی رہنے والے. غلطی کا احساس ہوا، راتوں رات اٹھ کر ملتزم کو چمٹ کر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اللہ کا تو اعلان ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے بھائی عرب حضرات اکثر یہ دیکھا گیا کہ اپنے ماما قبلے کی طرف کر لے کرتی قرآن پڑھ لگو، کہ مجبوری ہے. ہمیں کیا بھی نہیں بولیں گے، ہمیں کیا بھی نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، ولا جدال فی الحج. یہ اللہ کے فرمان، میرا نہیں. ولا جدال فی الحج، حج کے پورے سفر میں جھگڑا نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ کس کے ساتھ؟ نمبر 1 بیوی کے ساتھ. کس کے ساتھ بھائی؟ ارے بولو، بیوی کے ساتھ خاص طور سے. سمجھے؟ شیطان پوری کوشش کرتا ہے، حدیث میں ہے، تخت بچھاتا ہے پانی میں، بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے تم کیا کیا؟ شراب کچھ بھی نہیں، زنا کچھ بھی نہیں، قتل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، سب کچھ نیگلیکٹ کرتا ہو. ایک لنگڑا شیطان اٹھتا ہے، میں میاں بیوی کو لڑایا، وہ خوش ہو جاتا ہے اور ذرا سامنے آ کر پھر دونوں کو غصہ دلایا، پھر انہیں مار رہا ہے، انہیں پکڑیے، پھر 3 طلاق پکڑ ڈالیا، پھر دونوں جدا ہو گئے، وفرت ڈالا، 3 طلاق پکڑ ڈالے، دونوں جدا ہو گئے، پھر دونوں کے دلوں میں محبت ڈالا، پھر دونوں مل گئے. کیا ہو گیا؟ یہ 24 آور زنا. شیطان سے ایوارڈ دے رہا ہے. تو شیطان کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی کو لڑانے کی اس کی کوشش. کیا کرتا انہیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھے؟ تو ہم ابھی سے لڑنے کی کیفیت اگر ہے، ذرا جنہیں کی عادت کیا معلوم، گھر سے باہر نکلے تو دوست احباب سے جب بات چیت کرتے پورے 30 پر 2 دانتا دکھا کر بات کرتے ہیں. گھر میں آئے تو دوزخ کے دوروں کا بن پاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. روزوں کی سنت کیا ہے؟ جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے آہستہ سلام پہ تشریف لاتے. آہستہ آہستہ کیا واسطے؟ اماں جان سو رہے ہیں، جاگنا نہیں، جاگ رہے سن لینا. سمجھ رہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں گلاس میں پانی پی لو بیٹھے، وہ سب لاڑ سے حمیرہ پکارتے تھے، حمیرہ پانی بچاؤ. بچا دیے، مجھے دو، دے دیے. کہاں سے پیے بتاؤ؟ بتایا وہاں سے پیے. ایک مرتبہ وہ سب کیا کیے، اماں جان دونوں جا رہی، فاطمہ رننگ ریس کریں گے کیا؟ دوڑیں گے کیا؟ ہاں دوڑیں گے. تو دونوں دوڑنا شروع کرے، اماں جان آگے چلے گئے. تم پتلے تھے. پھر چند مہینوں کے بعد، 1 سال کے بعد
ذرا ابا جان کے جسم بھاری ہوا، پھر حضور پوچھا دوڑیں گے کیا؟ وہ دوڑیں گے. اب حضور آگے ہو گئے. فاطمہ پرانا بدلہ لے لیا، یہ کام کرنے کے ہمیں وہ چھوڑ ڈال کو دوسرے کرتے رہتے ہیں. معمولی چھوٹی غلطی جو رک مل گئی تو اس کی اماں کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے بھاما کو سب بولنے کو ملتے. حالانکہ قرآن میں اللہ فرمایا ہن لباس انتم لباس، انہوں تمہارا لباس، تم ان کا لباس. لباس پہن لینے کے بعد جسم میں کتنے پھنسیاں ہیں، کتنے چٹے ہیں نظر آتے. اس طرح چھپاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرو. سمجھ رہے؟ لڑنے کی بات پیدا بھی ہوگی، مت لڑو. میں اس سے باتیں بول رہا ہوں. ہمارے بنگلور سے آج سے 40 سال پہلے نکاح ہو کر میاں بیوی آرس 200 نئے حج کو گئے، واپس میں طلاق پڑ گیا. ایک مرتبہ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ رات کے 12 بجے میرے کمرے میں ہوں میں، ایک عورت رو لے کوئی، اس کے ساتھ 4 نندا، ایک ساس، 5 عورتاں مل کو اس کے مرد کو اشکالتے سو، مرد ہم کوٹتا سو. انہیں آگی حضرت مجھے بھوت مار رہا ہے، طلاق دلا ڈالو. میں اس کے مرد کو جانتا تھا، اس سے مدراس ہوٹل بھی تھی، افضل میں کی. تو اس کو لے کر رات کے 12 بجے سے 2 بجے تک سمجھا کر منا کر ملا کو ہے. اب بالکل تھے تو شیطان پوری کوشش کرتا میاں بیوی لڑانے کی. اس لیے اگر غصے کا مزاج ہے تو یا حلیمو پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ ایک دوسرا نگاہوں کو بیوی سے مت ہٹاؤ، بیوی پر جماؤ. بقول ابراہیم دولہ صاحب کے مرد کی نگاہ بھٹکتی ہے، گھر میں بیوی بھڑکتی ہے. اور مرد کا مزاج کیا ہے؟ حضرت حاجر فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بیوی حور کے جیسی خوبصورت ہوتے، انہیں لنگور کو دیکھنا چھوڑتا ہے. لنگور کے دیکھو ینفع منکی، منکی کو دیکھنا چھوڑتا ہے. یہ مرد کا مزاج. اس لیے فرمایا کہ مہربانی کر کے نگاہ کنٹرول کرو. نگاہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا؟ بائی چوائس نہیں، بائی چانس کسی اور پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ بند، آنکھ بند کر لو. فوٹو ڈیلیٹ نہیں بند کرے، دل میں شفٹ. جب دل میں شفٹ ہو جاتی ہے تو 40 دن تک اللہ کا نام لینے مزہ نہیں آتا. اس کی نحوست ہے. اس کے لیے مہربانی فرما کر نگاہوں کو کنٹرول کرو. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں ایک بیوی کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، ان کی بانی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں. اچانک کوئی بات یاد آئی. اماں جان سو رہے، سولے کو ہی نہ اٹھے تک جان کو آجے کے بول کر آہستہ اٹھے، دروازہ کھول کے باہر نکلے. اماں جان اٹھ گئے، دیکھا باز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. غصہ آیا، ٹھوٹی لگا ڈالے گھر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے، سلام کر کو میمونہ دروازہ نہیں کھولتی تھی. میری باری چھوڑ کو تم دوسرے گھر کیوں گئے؟ میں کھولتی نہیں. تو اس وقت میمونہ اس نرمی سے، اماں جان گرمی سے، ادھر نرمی ادھر گرمی، ہمیں کیا کرتی؟ ایک بار کھولو کرتی، کھولتا لے خیریت نہیں کھولے تو دروازے بھی 1 لاکھ مارتی، پھر دھندک گوڑ ڈالتی. اب چوروں کو مار رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کو لقمہ مارتا ہے. لقمہ مارتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو ستانے والے، بیوی بچوں کو ستانے والے، استادوں کو ستانے والے، ان کی موت تک اچھی ہوتی تھی. دیکھو حضرت میمونہ، یہاں دیکھو فل گرم، ادھر فل نرم. جب ان کی گرمی ختم ہوئی، کھنڈی کھولے، وہ سب اندر تشریف لائے تو آخر وقت تک یہ نہیں فرمایا
میمونہ میں نبی ہو کر جھوٹ بولوں گا کیا؟ نبی ہو کر دھوکہ نہیں فرمایا. ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی غلطی چوروں کی مل گئی تو پورے خاندان کو بولنے پھرتے. غلط طریقہ ہے. سنبھالو سنبھالو کہ ان کی عزت کرو. ہمارے بنگلور میں ایک صاحب کے جسم سے بدبودار پن نکلتا تھا. یہ سب باتیں میں ہمیشہ بتاتا بھی، اس لیے بتاتا ہوں کہ سب سمجھ جائے. تو کون رکھتا ہے گھر میں؟ اسے اسپتال میں ایڈمٹ کیے. بیوی بھابھی خدمت کر رہی ہے. بیوی کی بڑی بہن چھوٹی بہن کو تسلی دینے کے لیے بانا بات کر رہی. انہیں پڑھا نا بیڈ میں. سالی کو دیکھو آپ کو کس سے ستایا گیا، آپ کو کس سے تکلیف دیا گیا، آپ کو اللہ مجھے سب کیا. اس کی سالی بڑی کھلاڑی نے ٹھنڈا ڈوز دی. بھیجان ایسا بول رہی تھی. پھر بولی بھیجان تمہاری چوروں کو کم ستا ہے، تمہیں کم ستا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہے، معافی تلافی کر لو. ہمارے پاس بہت سارے واقعات آتے ہیں. نانا ہوگی، دادا ہوگی، نواسیاں کی پوتریاں کی ملٹری رکھی، فوج ملٹری. پھر آگے کیا بولتی ہے؟ حضرت یہ ہماری جو شادی ہوئی نا اماں باپ کی پسند سے ہوگی. اس وقت اس کی پسند سے، اماں باپ کی پسند سے ہوگی. اس وقت ہمارا ستارہ چمکو چاہے ابھی اتنے بچے جمالے کو بول رہا سو ستارہ چمکو. اب انہوں کیا کرنا؟ ستارہ جمانے کے لیے ہمارے پاس نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بولو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت سورہ فرقان میں ہے، 6ویں رکوع میں آخر میں. سمجھ رہے؟ اس کو پڑھ کر سلام پھیرو. کیا کرو؟ اب تحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت پڑھیں گے. سنت و نفلوں میں پڑھ کر سلام پھیرو. دادا دادی جڑ جاتی، نانا نانی جڑ جاتی، اماں بابا جڑ جاتی. سمجھ رہے؟ بھان بھونی جڑ جاتی، بھائی بھاوت جڑ جاتی. جن کے شادیاں نے انہوں اگر پڑھنا شروع کرے، اچھا جوڑا جڑ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ بیوی کے ساتھ لڑانی. اور حج کو نکلنے سے پہلے فجر کی سنت گھر میں پڑھو، فرض گھر میں پڑھو، فرض مسجد میں پڑھو. سنت گھر میں، فرض مسجد میں. اس کے 3 فائدے. پہلا فائدہ جھگڑے نہیں ہوتے. دوسرا فائدہ روزی میں برکت. تیسرا فائدہ ایمان پر خاتمہ. ایمان پر خاتمہ. کیا نکلنے سے پہلے، حج کو جانے کے بعد مکے میں مدینے میں تہجد سے پہلے چل جانا. سو کب جانا؟ سو تہجد سے پہلے. سمجھ رہے؟ ہاں مکے مدینے میں صرف کیا. پھر حج سے واپس آنے کے بعد پھر اس کا اہتمام کرو، نگاہ کنٹرول کرو، نگاہ کا کنٹرول کرو. تو بیوی کے ساتھ نہیں لڑیں گے. جھگڑے کی بات پیدا ہو گئی تو بھی کیا کرے؟ وہ معاف کر ڈالو. کیا کر ڈالو؟ معاف کر ڈالو. معافی کو اللہ پسند کرتا ہے. ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے، بتا دیتا ہوں میں، وقت بھی ہو رہا ہے. واقعہ کیا؟ ایک اللہ والے تھے، ان کو ستانے والی چورو مل گئی. کون مل گئی؟ ستانے والی. وہ اللہ والے برداشت کر لے کو نہیں، خالی ستانے کا کام. ایک مرتبہ وہ اللہ والے ہوا میں اڑ لے کو ہی. کہاں اڑ رہی؟ ہوا میں اڑ رہی. ان کی چورو پورے محلے والوں کو اچھی ان کی ہوا اڑ رہا ہے، اچھی ان کی ہوا پر سب کو بتا لے پڑے. پورے محلے والوں کو، پورے محلے.
پھر اس کے بعد وہ حضرت آپ کو بیٹھ گئے، انہیں ستانے والی جرم کیا جی تمہیں اللہ والا بولتی نا، میں ایک اللہ والے کو دیکھی ہوا پہ اڑنے کو تھے، میں تو ہو کیا صحیح کیا ہو کیا صحیح کیا 25 بار پوچھدل کو تو میستھا سو گئے، وہ ذرا بنگا ٹکا اڑنے کو تھے سو، کیا بولی بنگا ٹکا اڑنے کو تھے، بولے کہ جورو کو طلاق دے ڈالے مار ڈالے، یہ سب مثالیں ہیں ہمارے واسطے، اتنا ٹینشن کی بات بولتے بھی برداشت کر رہے، اس لیے میرے بزرگوں ذرا مہربانی کر کے بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، اور بیوی کو آگے جاگے بھی نہیں پکارنا، کیا نہیں پکارنا؟ ایک بتاؤ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک حاجی صاحب بس میں بیٹھ گئی، بس میں بیٹھ گیا بچاروں کو حاجی بولے حاجی صاحب کیا حاجی صاحب؟ لارڈ تمہارا غارت کا لاڈ کیمرہ میں کروڑا میں کی بتا رہے ہیں؟ ارے آگے کو آؤ جی بولنے کے واسطے گیرا بدلانا نہیں، زبان کی گریز ڈالنا کیا؟ اب دیکھو میرا چہرہ دیکھو، آؤ جی چہرہ دکھ رہا ہے، آگے دیکھ رہے آگے، چہرہ بھی بگڑ جا رہا ہے، اس لیے جس کی ذات اچھی نہیں اس کی زبان اچھی ہے، تو اب سے کیا کرو، اب جب جاتی نا شام میں آؤ جی کنا، انہیں بھی دیکھتے زندگی میں پہلی بار سننا میں وہ کہتے بھی رہتے، اس کے بعد آگے جاگے نہیں سرے دیکھنے اور تھرڈ کلاس ہے آنی کی تھوک کے تک سچ، یہ بھی غلط ہے، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ ارے بولو آؤ جی جاؤ جی، سمجھے؟ ولا جدال، بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، اپنے کمرے میں، حمام میں، لفٹ میں، بس پہ جاتے ہوئے، بس پہ آتے ہوئے، طواف میں، صفا مروہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، کنکریاں مارنے میں کہیں بھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ایک پانی پلا دیتے جس سے ہونا کچھ دن چھوڑ بیٹھ جاؤ، تمہیں پوری زبان کھل جاتا ہوں، تو کیا بولا تھا میں؟ جس سے ہونا اشارہ کر کے لے لو بھی، کیا بولا تھا میں؟ جھگڑے کی بات پیدا ہوئی تو معاف کریں گے، رے چور حاجی، کسی نے بولا چور، تیری اماں چور، تیرا بابا چور، تیرا دادا چور، تیرا خاندان چور، سب کچھ چور بناؤ لوگ، میں چور نہیں بولتا، جاتے رہو، رے تجھے بولو چور کتبی، جاتے رہو، جاتے رہو۔ اسی طرح میرے بزرگوں یہ اللہ والے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سامنے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، تو مسئلہ ابھی شروع کری تھی، پیچھے سے ہوا زور سے نکل گئی عورت کی، اب عورت کے پیچھے سے ہوا نکلے تو برت نکل گئی تو ایک دم بے قرار ہو جاتی، کیا رہے سب کے سامنے سو جانا ان کو ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، اب عورت کو بے قراری ہوئی، تو اللہ والے کیا کیے معلوم؟ بڑی ماں تمہیں کیا پوچھے، مجھے سنائی نہیں دیا، ذرا زور سے بولو کہ، اب اسے تسلی ہوئی، انہیں بوڑا دستا بول گیا نہیں، انہیں بوڑا کر تو سب کو بول بیچاری اسم، اسے عربی میں بولتے ہیں اسم، الف صاد میم اسم، تو زندگی بھر ایک عورت کی عزت بچانے کے واسطے اپنے نام کے بعد اسم بنا لیا، یہ ہے ہماری شان، یہ ہے ایمان والے کی شان، تو اس لیے میرے بزرگوں ہم ذرا اس کا خیال رکھیں گے کہ دوسروں کی تجھے بلا کر چھٹکا دے کر تجھے چور بولے تو سن لو معاف کر ڈالو، زندگی بھر کی دیکھو میں پتہ نہ بات کیا، تو بہرحال اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو حج کی تیاری کرو، تیاری کیا ہے؟ اپنے لباس مردوں کے لیے وائٹ ایک تو لائٹ، کیا بولو بھائی؟ وائٹ ایک تو لائٹ، نو ٹائٹ چکارے رنگ کے کپڑے پہنو لوگ کو، یہ مردوں کے لیے اچھا نہیں، وائٹ
तो नहीं, काटन के सिला लो, छुपा पैजामा सबसे अच्छा, या छुपा लुंगी, समझ रहे? ये पैंट शर्ट ये सब सिलसिले खत्म करो। कब तक आप पहनने को रहती है? लिबास का भी असर पड़ता है। हमारे हज़रत अली तय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था, मर्द को 6 महीने लेडीज का लिबास बिना बिठा डालो, 6 महीने उसे घर से कमरे से बाहर निकाल लो, एक्शन शुरू हो जाती है, समझ रहे? इसी तरह एक जेंटलमैन लेडीज डिपार्टमेंट बादशाह हमेशा लेडीज डिपार्टमेंट में, वो औरतों के कमरे में सांप आया, सांप आती पूरी औरतें मिलको कोई मर्द है तो बुलाओ, मर्द है तो बुलाओ शुरू कर दिया। ये जेंटलमैन था ना, इन्हें भी शुरू कर दिया, कोई मर्द है तो बुलाओ, पूरी औरतें मिलको, अरे तू मर्द नहीं क्या? तो उन्हें पूछा औरतों को मर्द क्या, वो भी भूल गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, लिबास का असर पड़ता है। लिबास कैसा रहता है? छुपा पैजामा या छुपा लुंगी, समझ रहे? लिबास। औरतों से गुजारिश है कि साड़ियों का सिलसिला खत्म करो, साड़ियाँ खत्म करो। गवन है फुल अस्तीन के, फुल गला भी जरा फुल रहते, कटकट्टा रखो, समझ रहे? और टखनों के नीचे रहते पैजामा, टखनों के ऊपर नहीं, मर्द हज़रात के टखनों के ऊपर, औरतों के टखनों के नीचे। इस तरीके से लिबास तैयार कर लो। 2-2 सूट के साथ ले जाने की इजाज़त है, 2-2 सूट के साथ ले रख लो, शाल रख लो, समझ रहे? छतरी और प्लास्टिक की हंसी यहाँ ले लो तो वहाँ ले लो, ये सब चीज़ें रख लो। खाने पीने के आइटम, ड्राई फ्रूट, ये खजूरा बनाती है हमारे घर में, वो खजूरा के ऊपर खशखश डालती नहीं डालते? यहाँ ले जाने वाले खशखश डालो लोगों, और ममनू है, खजूर पर खशखश ममनू है, तो खशखश में डालो। फिर तैयारी करने के बाद क्या करो?